بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں رمضان المبارک کے فضائل و مسائل بیان فرماتے ہوئے درمیان میں دعا کا ذکر فرمایا ہے، جس سے رمضان المبارک میں دعا کی اہمیت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے پیغمبر اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں۔ علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ مسند ابو داود طیالسی میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ سنن الکبریٰ میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، انصاف کرنے والے حکمران کی، روزہ دار کی اور مظلوم کی۔ معزز ناظرین، مجمع الزوائد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو کہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں اپنی رحمت سے غنی کرتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا اور دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تمہارے ذوق شوق اور رغبت کو دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے، سو تم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر و بھلائی کا مظاہرہ دکھا دو، اور وہ شخص تو بڑا ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ بہقی میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی کثرت کر دیتے اور اللہ تعالی سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ معزز ناظرین، ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ مزید اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر اور یاد سے تر رہنی چاہیے۔ سنن ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو فتویٰ دینا بند کر دیتے اور بیٹھ کر ذکر الہی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
روزہ کی حالت میں 4 کام کثرت سے کرو۔ 2 کام ایسے ہیں جن سے اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے کیے بغیر کسی شخص کا گزارا نہیں، اور وہ 2 کام جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 کام جن کے کیے بغیر کسی شخص کا گزارا نہیں، وہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ معزز ناظرین، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی رضا ہے۔ جسے رضائے الہی حاصل ہو جائے دنیا کی تمام نعمتیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن میں عمدہ مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہوگی۔ یہی عظیم کامیابی ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنات عدن میں اچھے مکانات ملیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہوگا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تم کسی اور چیز کے خواہش مند ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا، جنتیوں کے اس جواب پر اللہ رب العزت اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دے گا، اور آپ نے فرمایا، جنتیوں کو اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عزت و جلال والے کے دیدار سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ہر نعمت سے اللہ کے دیدار کی نعمت زیادہ لذیذ اور محبوب ہوگی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک تو ہے ہی رضائے الہی کے حصول کا مہینہ۔ بحقی میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے ان کے ماہ رمضان کے روزوں اور قیام کا ثواب اپنی رضا اور مغفرت کی صورت میں دیا، اور فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، تم اس اجتماع عید میں آخرت یا دنیا کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے مانگو گے میں وہی تمہیں دوں گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشیں معاف کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، نہ میں تمہیں بے یارو مددگار چھوڑوں گا، اور نہ ہی حق والوں کے سامنے تمہیں رسوا کروں گا۔ اجتماع عید سے واپس چلے جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا۔ تم نے مجھے راضی کیا، میں تم پر راضی ہو گیا۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور اس امت پر ماہ رمضان کے اختتام پر اللہ تعالی کی طرف سے ہونے والے انعامات کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رمضان المبارک سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔